بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین رکھو سب اچھا ہی ہوگا۔ پیارے ناظرین، جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ کریلا مردانہ طاقت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نہار منہ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پورے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگاؤ، بدن چست اور توانا رہے گا۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ذہانت میں اضافہ کرتی ہے۔ جو عورتیں بلا وجہ زیادہ بولتی ہیں ان کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگتی ہے۔ نہاتے وقت زیادہ سوچنے سے بچنا چاہیے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں کھانے میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں ان کے گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ پیارے ناظرین، عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ پیارے ناظرین، معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، کھجور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ ہوتی جاتی ہے؟ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔
کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ زیادہ الٹی آئے گی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کچے چاول گردوں میں بھی پتھری پیدا کرتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی 88 سال زندہ رہے۔ اس نے ہمارے لیے 4 بیانات چھوڑے۔ نمبر 1، اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ نمبر 2، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 3، زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں ہیں۔ نمبر 4، دنیا کے بہترین ڈاکٹر 6 ہیں۔ نمبر 1، سورج۔ نمبر 2، آرام۔ نمبر 3، ورزش۔ نمبر 4، خوراک۔ نمبر 5، عزت و نفس۔ نمبر 6، دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے گا اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، زکام سے بچاؤ۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گھانٹے ڈال کر ابالیں۔ اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام محسوس ہونے لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2-2 بوندیں ناک میں بھی ڈال لیں۔ شوگر کے مریض دلیا کھائیں۔ ناشتے میں ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ گندم یا جو کا دلیا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں موجود لحمیات اور غذائی ریشے ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں۔ دلیا ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ یہ شوگر کی شرح میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتے ہیں تو سونف کو گھی میں بھون کر شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب تمباکو کی خواہش زیادہ بڑھ جائے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈال لیں اور چباتے رہیں۔ رفتہ رفتہ تمباکو نوشی سے جان چھوٹ جائے گی۔ پیارے ناظرین، نہار منہ روزانہ 1 سیب کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھانے کا معمول بنا لیں تو قبض نہیں ہوگی۔ سیب کا چھلکا دست آور ہے، قبض والوں کو سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو یہ ٹوٹکا بھی آزما لیں۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو
تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اس میں 1 چمچ شہد مکس کرکے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینے سے کھانسی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ پیارے ناظرین، املوک جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب ہے، قبض کو دور کرتا ہے، کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ پینڈس کے مرض میں بھی کھانا مفید ہے، معدے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ خواتین کو خوبصورت کر دینے والا زیور۔ جو خواتین یہ چاہتی ہوں کہ ان کی کمر نہ جھکے، پٹھے اعصاب کمزور نہ ہوں، جسم کبھی ڈھیلا نہ پڑے، ہمیشہ جوان نظر آئیں، تو ہر وقت تانبے کی جھولری کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنیں۔ پیارے ناظرین، سانس کی بیماری کے لیے 1 چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بے اولادی کے لیے لاجواب ٹوٹکا، بے اولاد جوڑے، سبز الائچی چھلکے سمیت اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر پیس لیں، 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ہمراہ لیں، صاحب اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں میں کھچاؤ پڑنا یعنی کریمپ پڑنا، 2 کپ پانی میں تھوڑا سا پودینہ ڈال کر ابال لیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ شام 4 بجے کے بعد 2 ہفتے باقاعدگی سے پینے سے جسم کے کسی بھی حصے میں کھچاؤ یعنی کریمپ پڑنا ختم ہو جائیں گے۔ برتنوں کی حفاظت۔ تاہم چینی کا بنا ہوا برتن اگر گرم ہو تو اس میں ٹھنڈا پانی ہرگز نہ ڈالیں، اس صورت میں تمام چینی رومن خراب ہو جائے گا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کرکے اسے پی لیں۔ ہلدی ملا ہوا یہ دودھ بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذائیں ہیں۔ تالے کا زنگ دور کرنا۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2-3 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھیں، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، تانبے اور پیتل کے برتنوں کی صفائی۔ تانبے کے برتن دھونے کے لیے 1 کلو پانی میں 2 چمچ کپڑے دھونے کا سوڈا ڈال کر ابال لیں۔ سرکے میں کپڑے دھونے کا سوڈا اور چونا ملا کر جست کے برتن صاف کریں۔ پانی ابالنے کے برتن میں داغ۔ پانی ابالنے سے پتیلی یا برتن میں داغ پڑ جاتے ہیں اور دھونے سے صاف نہیں ہو پاتے، اس لیے پانی ابالنے سے پہلے برتن میں چند قطرے سرکہ ڈال دیں، داغ نہیں پڑیں گے۔ پیتل کے برتنوں کو چمکانا۔ پیتل کے برتنوں کو چمکانے کے لیے تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو اسے ہاتھ سے خوب مل لیں، پھر اس کے پانی سے برتنوں کو دھویا جائے تو ان میں بے حد چمک پیدا ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، سر درد کا بہترین علاج۔ 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، انشاءاللہ سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈال جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں صرف 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ کافی پودوں کی گروتھ اور ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔